أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وہ دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل بے نقاب ہو گئی ہے، اور لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سورہ کہف کی 47 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی، ناپائیداری اور فانی ہونے کی مثال کو ایک مثال کے ذریعے سے کہ زمین سے اگنے والی کھیتی اور اس پر بارش کے برسنے کے بعد جو لہلہا اٹھتی ہے، پھر اپنی ایک بہار دکھا کر ختم ہو جاتی ہے، بالکل دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جس سے انسان محبت کرتا ہے، خاص طور پر اس کا مال اور اس کی اولاد، جائیدادیں اور دیگر جتنی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اس کی زیب و زینت اور رونق ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے، وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ انسان کا نیک عمل ہے، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ یہ پیغام دیا گیا اس سے پہلے آیتوں میں۔ یہاں کی زندگی اور یہاں کی بہاریں چند روزہ ہے، اس کے پیچھے پڑھ کر آخرت والی زندگی کو خراب اور تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس آیت میں آخرت کی اور قیامت کی ہولناکیوں اور بڑے بڑے واقعات جو پیش آئیں گے اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ آج جو بڑے بڑے پہاڑ زمین پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ہل نہیں سکتے وہ، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ اس کا کیا حشر کریں گے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں مختلف مقامات پر، یہاں پر بھی۔ ہم اس دن پہاڑوں کو چلائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، فرمایا سورہ طٰہٰ 16 بارے میں۔ آپ سے لوگ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا سورہ قاریہ میں۔ اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جس سے رنگین روئی، دھنکی ہوئی روئی اڑتی پھرتی ہے۔ یہ کیفیت اس دن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے پہاڑوں کا تذکرہ فرمایا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، فرمایا 30ویں پارے میں سورہ نبا میں۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخوں کے طور پر رکھا ہے، زمین کو کے اوپر گاڑ دیا ہے اس کو، تاکہ وہ زمین کو لے کر ادھر سے ادھر ڈولے نہیں۔ لیکن اس دن وہی پہاڑ اڑ اڑ کر پھریں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قیامت کی گھڑی جب آئے گی تو زمین کی ہیئت ہی بدل جائے گی اور اس کے موجودہ نظام میں عظیم تبدیلیاں ہوگی۔ کوئی پہاڑ، خواہ وہ ہمالیہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی جگہ پر نہیں رہ سکے گا، بلکہ سب پہاڑ ہوا میں اڑنے لگیں گے، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ صراحت موجود ہے۔ جب پہاڑوں کا یہ حال ہوگا تو انسانوں کے بنائے ہوئے مکان، اونچی اونچی عمارتیں اور محل کہاں پر باقی رہیں گے؟ آج جس کے پیچھے لوگ دیوانے ہو رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف اسی دنیا کی حد تک ہے، یہاں سے جانے سے پہلے پہلے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے پہلے یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا اور زمین ایک کھلے میدان کی شکل میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو جمع کیا جائے گا محشر میں۔ اولین و آخرین، مومن و کافر، چھوٹا اور بڑا، اللہ کا باغی و غدار اور فرما بردار، سب کے سب وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ کسی کے لیے کوئی استثنائی صورت نہیں ہوگی، شروع سے لے کے
حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے اربوں خربوں انسان سب کے سب وہاں پر ہوں گے، سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کہیں پر چھپ جائے گا، کہیں پر بیٹھ جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اس دن سب کو جمع ہونا ہوگا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ آ گئے تم ہمارے پاس اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہاری پیشی کے لیے کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس دن کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن سب کے سب جمع ہوں گے، اور کیسے؟ صف در صف جمع ہوں گے، صفیں لگائی جائیں گی لوگوں کی۔ انہیں حضور اللہ کے اس دن پیشی ہوگی تاکہ دنیا میں جو کچھ کر رہے تھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ پیشی نظم و ضبط کے ساتھ ہوگی، چنانچہ انہیں صف در صف کھڑا کیا جائے گا۔ فرمان روائے کائنات کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، حاضر ہوں گے، جسے نماز کی صف میں آج صف بندی ہوتی ہے، اسی کی مثال ہے۔ اور پھر پوچھا جائے گا ان سے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج آ گئے نا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، فرمایا سورہ مریم 16ویں پارے میں، تم سب اللہ کے حضور فردن فردن ون بائی ون پیش کیے جاؤ گے، سب مل کر نہیں، اکٹھا نہیں، سب جمع کیے جائیں گے، پھر ایک ایک کی پیشی ہوگی وہاں پر۔ اور پھر سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، آج اکیلے آ گئے نا تم، اس طریقے سے جس طریقے سے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے، اور ہم نے تم کو جو کچھ بھی دنیا میں دے کر رکھا تھا وہ سب کا سب تم پیچھے چھوڑ کر آ گئے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور آج ہم تمہارے وہ سفارشی اور شفاعت کرنے والے نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ جن کا تم کو زعم تھا کہ تم کو وہ بچا لیں گے، تمہاری سفارش کر دیں گے، وہ سب کے سب کھو گئے، ان سب سے تمہارا قطع تعلق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے آج ہی بتا دیا جا رہا ہے کہ اس دن یہ احوال ہوں گے اور یہ باتیں تم سے کہی جائے گی، آج تم اس کے لیے تیاری کر لو۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، جبکہ تمہیں یہ گمان تھا کہ ہم تمہیں دوبارہ نہیں زندہ کریں گے، جبکہ پہلی بار ہم نے تم کو پیدا کر دیا تھا، اس کے باوجود تم یہ خام خیالی میں تھے کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آج تم نے دیکھ لیا نا، اس کا یقین کر لیا تم نے۔ جب لوگ خدا کے حضور سب بسب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے کی خبر ہم نے تمہیں جو دی تھی وہ آج حرف بحرف صحیح ہو رہی ہے۔ منکرین آخرت نے خیال کر رکھا تھا کہ ہمارے حضور پیشی ہونا ہی نہیں ہے، اور ہم نے اس کا وعدہ کیا ہے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ آج دنیا کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے کہ ہمیں اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، حاضری ہے، آخرت ہے، اور ہمارے اعمال کی جواب دہی ہے۔ اس وجہ سے آج دنیا میں اندھیر مچی ہوئی ہے، من مانی چل رہا ہے سب کچھ۔ لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جا کر وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر اس بات کا یقین پیدا ہو جائے تو پھر یہ سب کے سب بیماریاں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں وہ خود بخود کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے بار بار عقید آخرت کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، ان کو جگایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ساری نعمتیں ختم ہو جانے والی ہے۔ آج تم یہ خیال کر رہے ہو اس کی رونقوں کو دیکھ کر کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، نہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ ایک دن تم کو یہاں سے جانا ہے اور پھر وہاں پر تمہارے رب کے حضور تمہاری حاضری ہے، اور اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ہم کو پہنچا دی ہے پہلے ہی۔
ووزي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا کہ تم دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں درج ہوگا اس سے مجرم ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری شامت یہ کیسا نوشتہ ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں جس میں درج نہ کر دی گئی ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب حاضر پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یعنی ہر شخص کے عمل کا ایسا ریکارڈ پیش کیا جائے گا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اور بڑے سے بڑا عمل اس سے رہ نہیں جائے گا. اپنی عملی زندگی کا اتنا صحیح اور مکمل ریکارڈ دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جائے گا، کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرتا رہا ہے، لہٰذا یہ ریکارڈ اس کے لیے بالکل غیر متوقع ہوگا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو بتا دیا ہے کہ تمہارا عمل محفوظ کیا جا رہا ہے. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورہ قاف 26 پارے میں بتایا کہ دو بیٹھے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں جانب تمہاری، اور وہ محفوظ کرتے جا رہے ہیں، ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے تمہارے منہ سے نہیں نکلتا، وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. لینے والے نگہبان تیار ہے، یہ فرما دیا گیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو فرشتوں کو اسی کام پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ لگا کر رکھا ہے، اور انسان ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو چاہے کہہ لوں، میں جو چاہے کر لوں. کون دیکھ رہا ہے؟ آج اس کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ فرشتے ہیں، اس کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، زندگی بھر کا عمل اس کا محفوظ کیا جا رہا ہے. لیکن اس دن اس کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مجرمین ڈر رہے ہوں گے، اس وقت کہہ رہے ہوں گے یہ کیا شامت ہے، یہ کیسی کتاب ہے یہ، اور اس میں تو ہر چیز درج ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے گلے کا ہار ہم نے بنا دیا ہے اس کی نیکی اور برائی، یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں وہ ساری باتیں لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، اور اس بروز قیامت ہم اس کو نکالیں گے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور پھر وہ اس کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کو اس دن کھلا ہوا پائے گا، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب، اپنا اعمال نامہ، یہی ہے تیرا ریکارڈ، یہی کام تو نے کیا تھا دنیا میں، یہی تیرے کارنامے اور تھے، اور اس کو اب پڑھ لے، تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب ہونے سے پہلے خود دنیا میں حساب کر لو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یعنی حساب محشر میں جانے سے پہلے، موقف حساب میں جانے سے پہلے دنیا میں اپنا حساب کرتے رہو. تم کو پتہ چل جائے گا کہ تم کہاں پر کھڑے ہوئے ہو. آج لوگ بے خبر ہیں، اپنا حساب نہیں کر رہے ہیں، سوچ نہیں رہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا تھا. تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا، افسوس کرتے رہیں گے، حسرت کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت کی حسرت اور افسوس ان کو فائدہ نہیں دے گی. وہ یعنی کسی کی حق تلفی کی ہوگی اور نہ کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، تو وہ سب کا سب اس میں جو ہے درج ہوگا. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کریں گے اور سارے تقاضے اس کے پورے کریں گے. ہر شخص کو کے حق میں پورا جو ہے انصاف ہوگا. کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی اس دن نہیں کی جائے گی. ان آیات میں عدالت خداوندی کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اس کی مثال نہ بائبل میں ہے اور نہ کہیں اور. یہ قرآن ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ قیامت اور آخرت کے احوال اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یقین اور اطمینان ہو جائے لوگوں کو اور عمل کرنا آسان ہو جائے. ان آیتوں میں خدا کے حضور پیشی کا جو مضمون بیان ہوا ہے وہ دل و دماغ کو بدل دینے کے لیے کافی ہے، اور یہ واضح رہے کہ آخرت کا عقیدہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آج مشرکین ہند جو ہندو قوم ہیں ان کے پاس ایک عقیدہ ہے
کہ ٹرانسمائگریشن، آواگنام جسے کہا جاتا ہے، پنرجن، دوبارہ پیدا ہونا، 1 2 3 4 بار ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہیں پر جینا، یہیں پر مرنا، پھر سے دوبارہ پیدا ہوں گے اور پچھلے جنم کی جو چیزیں تھی، اگر اچھائی تھی تو اچھی شکل میں پیدا ہوں گے، اور برائی کی تھی تو اس کا جو ہے یہیں پر بھگت لیں گے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اسلام اس کو رد کرتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، لیکن ان کے پاس بھی قیامت برپا ہونے اور خدا کے حضور حاضری کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے وہ قوم من مانی کرتی ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو یہاں پر تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو اس کی جزا اور سزا ہے، اور ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، حشر برپا ہوگا اور وہاں پر تم کو حاضری دینی ہوگی اور تم کو حاضر کیا جائے گا، اور تمہارے ایک ایک عمل کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، فرمایا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو حاضر پائیں گے، عمل کو حاضر پائیں گے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کو بتایا گیا ہے کہ عمل کا مطلب عمل کی جزا و سزا کو حاضر پائیں گے، جیسا کہ متواتر احادیث میں اس کے بارے میں جو ہے آپ کو ملتا ہے کہ انسان جو عمل کرے گا تو یہاں پر تو اس کی شکل اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کی شکل اس کو دے دی جائے گی۔ انسان کی نیک عمل، نیکیوں کو جو ہے کیا جنت میں نعمتوں کی شکل دے دی جائے گی، اسی طریقے سے اس کی برائیوں کو جہنم اور دوزخ کی آگ اور سانپ اور بچھو بنا دیے جائیں گے۔ خبر میں انسان جو دنیا میں جس نے نیک عمل کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، تو اس کے لیے ایک بہترین ساتھی ہو جائے گا خبر میں، وہی نماز ساتھی کی شکل اس کو دے دی جائے گی جو اس کی تنہائی کو دور کرے گا۔ اسی طریقے سے کئی ایک اعمال کے بارے میں آتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کے لیے خبر میں وہ ایک سانپ اور اژدہا کی شکل ہو جائے گی، جو اس کے جبڑوں کو پکڑ کر جکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال، تیرا خزانہ ہوں، وہ شکل اس کو دے دی جائے گی۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور پلسرات پر جو ہے سواری بن جائے گا، اور انسان کے گناہ محشر میں اس کی گردن پر لاد دیے جائیں گے، یعنی وہ اس کو شکل دے دی جائے گی۔ کئی ایک باتوں کا جو ہے احادیث میں تذکرہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ یتیم کے مال کے کھانے کے بارے میں آج بار بار جو ہے متنبہ کیا جاتا ہے کہ یہ مت کرو یہ کام، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو ظلم و زیادتی کر کے یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ فرمایا کیا ہے؟ آج ان کو آگ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس دن اس کو آگ کی شکل دے دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو آج بتائی جا رہی ہیں، آج تمہاری جو عمل ہے، نیک عمل یا بد عمل، وہ سب کے سب ان کو ایک شکل دی جائے گی قبر میں اور محشر میں، تو اس وقت تم کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے اعمال میں نے جو کیے تھے وہ تو محفوظ کر دیے گئے، اس کی جزا و سزا بھی میرے سامنے، میری نظروں کے سامنے ہے۔ ولا یظلم ربک احد، فرما دیا گیا تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ بڑے انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کس نے کیا عمل کیا تھا، اس کے پاس انہیں گواہ ہوں گے اور وہ خود جانتا ہے، عالم الغیب ہے، لیکن اس کے باوجود حجت پوری کی جائے گی، تمہارے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اور پھر تمہارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، اور تم انکار کرو گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، بس اللہ تعالیٰ لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ تم آج ہی اپنی اصلاح کر لو، تمہیں موقع ہے، مہلت عمر ہے، وہاں پر جانے سے پہلے تم اپنی اصلاح کر کے درست کر لو اپنے آپ کو، کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد یہ سب چیزیں پیش آنے والی ہیں۔ وہاں پر جانے کے بعد افسوس اور حسرت کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔